نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جیسا کہ احباب کے علم میں ہے کہ ہم انگریزی ڈاکٹر کا سلسلہ وار رد پیش کر رہے ہیں، جس کی 2 قسطیں پہلے آ چکی ہیں، اور اس سلسلہ کی آج تیسری قسط پیش ہو رہی ہے۔ پہلی قسط کے اندر ہم نے ڈاکٹر کے وکیل مطلق کا ایک اعتراض ہمارے اوپر کہ تم یزید کے مسئلہ میں سکوت کا موقف اختیار کرنے کی بنا پر اہل سنت سے خارج ہو، تو پہلی قسط کے اندر ہم نے بتایا کہ اہل سنت سے خارج کون ہے، اور دوسری قسط کے اندر ان کی جانب سے ایک تنزیہ پوسٹ لگائی گئی تھی، ہم نے اس کا جواب دیا، اور آج کے درس کے اندر ان کا ایک مشہور و معروف اعتراض، ہمارے اوپر ایک مشہور و معروف بہتان، او جی چشتی یزید کی وکالت کرتے ہیں، یزید کا دفاع کرتے ہیں، یہ یزیدی ہیں۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ یہودی کے شاگرد ہیں، اور یہودی ہر جتن کوشش کرتا رہا کہ اسلام کے آگے بند باندھے۔ اب چونکہ ہم یہودی کے ہر مشن کے آگے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہودی کے کسی مشن کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، تو اب یہودیوں نے یہ ڈاکٹر چھوڑے ہیں، یہ پروفیسر چھوڑے ہیں، تاکہ اسلام کی صحیح خدمت کرنے والے اور اسلام کو اصل صورت میں پیش کرنے والے علماء کو مطعون ٹھہرایا جائے۔ اس اعتبار سے یہودیوں کے لیے اپنا مشن پورا کرنے کے لیے راہ کھل جائے گی۔ تو بس یہ علماء حقہ کو کبھی یزیدی کبھی کیا کہہ کر کے یہودیوں کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بہتان لگایا، یہ یزید کی وکالت کرتے ہیں، یزید کا دفاع کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کرنے سے روکتے ہیں، اہل بیت کرام کی شان نہیں بیان کرنے دیتے۔ جب اہل بیت کرام کی شان بیان کرو تو یہ چشتی اس کے بازو پکڑتے ہیں، شان اہل بیت نہیں بیان کرنے دیتے، جس طرح کے وکیل مطلق نے پہلی قسط کے اندر پہلے بیان کے اندر اس نے یہ چیز بار بار دہرائی ہے۔ یہ یزید کا دفاع کرتے ہیں، جب بھی یزید کی مخالفت کی جائے، یزید کے متعلق کوئی جملہ کہا جائے، یہ اس کے اوپر برس پڑتے ہیں اور بازو ہلا ہلا کے اس کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، یزید کی مخالفت نہیں کرنے دیتے۔ جب یزید کی تھوڑی سی بھی بات نظر آتی ہے، حضرت اچھل اچھل کے ہاتھ مار مار کے آتے ہیں کہ یہ دیکھو۔ یہ سراسر بہتان اور سراسر کذب ہے۔ ہمارے تو خود اہل بیت کرام کی شان کے اندر بے شمار موضوعات ہیں، اور شاید اہل بیت کرام کی شان کے اندر اتنے موضوعات کسی کی بھی نہ ہو جتنے ہمارے ہیں۔ باقاعدہ محرم الحرام کے اس مہینہ کے اندر، پورے مہینہ کے اندر دروس بھی، جمعۃ المبارک کے جتنے خطاب تھے ان کے اندر بھی، اور بیانات کے اندر بھی ہم نے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی شان کو کھل کھلا کے بیان کیا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ اہل بیت کرام کی شان نہیں بیان کرنے دیتے، یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ یزید کی مخالفت نہیں کرنے دیتے، اور جو کوئی یزید کی مخالفت کرتا ہے اس پر برس پڑتے ہیں، اس کو گالیاں نکالتے ہیں، اس کو گمراہ کہتے ہیں، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ ہم نے تو باقاعدہ بیان کیا کہ یزید کے متعلق
چند موقف ہیں، اور ان موقف رکھنے والوں میں سے کچھ علماء ایسے ہیں جو یزید کو پلید، فاسق، فاجر کہتے ہیں۔ ہم نے باقاعدہ ان کو علماء اہل سنت، اپنے اکابر علیہ الرحمہ اور اس طرح کے القاب دے کر ان کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ وہ یہ موقف رکھتے ہیں یزید کو فاسق، فاجر، پلید، اس طرح کے القاب دیتے ہیں، تو ہم باقاعدہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا رہنما مانتے ہیں، امام اہل سنت کہتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جو شخص یزید کی مخالفت کرے، اس کو گالیاں نکالتے ہیں، اس کو گمراہ کہتے ہیں، اس کو اہل سنت سے خارج قرار دیتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ، بہتان ہے۔ ہم اگرچہ امام احمد بن حنبل کا موقف رکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اور دیگر اسلاف کہ ہم یزید کو نہ ہی گالیاں نکالتے ہیں اور نہ ہی اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی موقف ہے، امام ذہبی کا، دیگر اسلاف کا۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ ہم یزید سے محبت بھی نہیں کرتے اور یزید کو گالیاں بھی نہیں نکالتے۔ یہ ہمارے اکابرین کا، بزرگان دین کا موقف تھا، اور دلائل کے ساتھ ہم نے اس کو پختہ پایا، اور ہمارا یہ موقف ہے۔ باقی یزید کے متعلق چند گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو وہی ہے جو پہلے ہم نے بیان کیا کہ یزید کو فاسق، فاجر، پلید کہتے ہیں، جس طرح کہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اسلاف۔ اور دوسرا موقف یہ ہے امام احمد بن حنبل کا، امام ذہبی کا اور دیگر اسلاف کا کہ وہ سکوت اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ ہی ہم یزید سے محبت کرتے ہیں اور نہ ہی گالیاں دیتے ہیں، اور یہی موقف ہمارا بھی ہے۔ اور تیسرا موقف یہ ہے یزید کے متعلق انتہائی نرمی، جس طرح کہ امام غزالی اور دیگر بزرگان دین کا یہ نظریہ ہے۔ اور چوتھا گروہ جو یزید کی تعریف کے اندر انتہائی غلو کرتے ہیں، یزید کو انتہائی بڑھا کر بیان کرتے ہیں، یزید پکا جنتی تھا، یزید کے متعلق فلانی روایت آئی ہے، اس روایت کے مطابق وہ جنتی ہے، یہ خارجیوں کا نظریہ ہے۔ اور چوتھا گروہ جو یزید کو کافر کہتے ہیں اور یزید کو گالیاں نکالنا فرض سمجھتے ہیں، یہ روافض کا نظریہ ہے۔ اور جلالی بھی، یہ لاہوری پارٹی بھی اس دوسری بات کے اندر رافضیوں کے ساتھ ہیں۔ اگرچہ یزید کے کفر کے سلسلہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کو کافر نہیں کہتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یزید کو ہر وقت گالیاں دینا یہ اہل سنت کا شعار ہے، ہر وقت اس کو گالیاں دینی چاہیے، اور یزید کو گالیاں دینا، اس کو پلید کہنا، اس کو فاجر کہنا، اس کے متعلق یہ القاب استعمال کرنا، یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ باقاعدہ انہوں نے اس سلسلہ میں بیان پیش کیے۔ اور اسی پر ہمارا اعتقاد ہے، یزید کو بدبخت ماننا، اس کو پلید، عنید، مرید، ہر طرح کے برے القابات دینا، یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ لہذا یہ آخری دو گروہ حد سے بڑھنے والے یزید کے سلسلہ میں، یعنی تعریف کے اندر حد سے بڑھنے والے خارجی، یہ بھی گمراہ ہیں۔ اور دوسرا گروہ آخری یہ رافضیوں کا گروہ ہے۔ لیکن پہلے جو تین موقف ہیں یہ اہل سنت کے ہیں۔ کچھ علماء یزید کو فاسق، فاجر کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے لیکن فاسق، فاجر کہتے ہیں، اور فاسق، فاجر کہہ کر کے اس کو پلید اور کمینہ اس طرح کے القاب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آگے اس موقف کو، یہ جتنے بھی بیان کر رہا ہوں، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، ابھی فی الحال گنوا رہا ہوں۔ اور دوسرا موقف وہ یزید کے متعلق سکوت کا ہے کہ نہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں اور نہ ہی گالیاں دیتے ہیں،
یہ امام احمد بن حنبل کا موقف ہے، امام ذہبی کا، دیگر اسلاف کا. ہمارا موقف اگرچہ دوسرا ہے، لیکن پہلا موقف رکھنے والے علماء کو ہم گالیاں نہیں دیتے، باقاعدہ ہم ان کو اپنا امام کہتے ہیں. باقی اس مسئلہ میں ہمارا جو نظریہ ہے وہ امام احمد بن حنبل والا ہے. تو لہذا جلالیوں کا یہ ہمارے اوپر بہتان کہ یزید کی مخالفت کرنے والے کو یہ اہل سنت سے خارج قرار دیتے ہیں اور اس کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے. لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ جو شخص شان آل بیت کی آڑ میں آل بیت کرام کی توہین کرے، ہم یہ نہیں کرنے دیتے. شان آل بیت بیان کرنے سے نہیں روکتے. شان آل بیت کی آڑ میں اگر کوئی شخص آل بیت کرام کی توہین کرتا ہے، ہم یہ نہیں برداشت کرتے اور یہ نہیں کرنے دیتے.